السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، جب انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، زبان سے اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، وہ مسلمان بن جاتا ہے، اسے مسلمان کا پروٹوکول دیا جائے گا۔ جس طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے وہ یقینی طور پہ اسلام میں داخل ہو گیا، اسلام سے نکلنے کے لیے بھی اسے کوئی یقینی ایسا عمل کرے گا تبھی وہ اسلام سے خارج ہوگا۔ کوئی توحید کا انکار کر دے، کوئی رسالت کا انکار کر دے، ارکان اسلام کا انکار کر دے، قرآن حکیم کا انکار کر دے، تبھی اس کو کہا جائے گا یہ شخص مرتد ہو گیا ہے یا کافر ہو گیا ہے۔ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب وہ انسان کو کافر نہیں کرتا، مسلمان رہتا ہے، اور کبیرہ گناہوں کے ارتکاب پر یا بغیر ٹھوس دلیل کے، کفر کی ٹھوس دلیل کے بغیر کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ جب انسان کسی کو کافر کہتا ہے تو دو میں سے ایک حالت ضرور ہوتی ہے۔ جس کو کہا گیا ہے اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک، وگرنہ کہنے والے پر کفر لوٹ آئے گا۔ اور خاص طور پہ یہ تکفیر کا معاملہ یہ عوام الناس اور دعات کا نہیں ہے، یہ کبار علماء، مفتیان اسلام، حاکم وقت، وہ کسی پر یہ فتویٰ لگاتا ہے۔ جو طالب علم ہے، جو داعی ہے، واعظ ہے، ناصح ہے، وہ دین کا پیغام پہنچائے، وہ شریعت کے مسائل بیان کرے، وہ اصول اور قوانین سمجھائے، لیکن کسی شخص کو یہ نہ کہا جائے کہ تو کافر ہے۔ آئیے اس مسئلے پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیسے رہنمائی کرتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں 6045 نمبر روایت ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ حکم فرما رہے ہیں لا یرمی رجل رجل بالفسوق، کوئی شخص کسی کو فاسق نہ کہے۔ اسلام میں اگر آپ نے کسی کو کوئی بات ترغیب دینی ہے، ڈرانا ہے، سمجھانا ہے، تو اسے محبت سے، پیار سے، ادب سے، احترام سے، حکمت سے بات پہنچائیں۔ بات تبدیل نہ ہو، بات پہنچائیں، نصیحت کریں، لیکن کسی کے اوپر یوں فتویٰ لگانا تو فاسق ہے، تو فاجر ہے، تو بے ایمان ہے، تو گناہگار ہے، تو فلاں ہے، یہ حکمت کے تقاضے نہیں۔ وہ بندہ آپ کی بات سن کر آپ کے قریب نہیں آئے گا، آپ سے متنفر ہوگا، دور بھاگے گا، اور اپنے اس گناہ والی زندگی میں زیادہ ڈوب جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ منع کیا کہ کوئی کسی کو فاسق یا فسق کی تہمت نہ لگائے، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ، اور نہ کوئی کسی کو کافر کا فتویٰ لگائے، نہ تو یہ کہہ کر پکارے ہو فاسق یا او کافر، یہ دونوں کام سے اللہ کے نبی منع کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِن لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ، اگر کوئی کسی کو فاسق یا کافر کہے اور جس کو کہا جا رہا ہے وہ فاسق نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے، تو یہ چیز کہنے والے پر لوٹ آئے گی۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے، عدو اللہ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ، اگر کوئی کسی کو عدو اللہ، اللہ کے دشمن یہ کہہ کر پکارتا ہے
اور وہ ایسا نہیں ہے، اللہ کا دشمن نہیں ہے، تو کہنے والے پر یہ فتویٰ واپس لوٹ آئے گا۔ عدو اللہ کیا معنی؟ اللہ کا دشمن۔ تو مومن تو کبھی بھی اللہ کا دشمن نہیں ہے، مسلمان تو کبھی بھی اللہ کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ جو توحید پہ قائم ہے، رسالت پہ قائم ہے، ارکان اسلام پہ عمل کرتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ دوستی میں سٹیج ہے، کوئی زیادہ قریب ہے اللہ کے اور کوئی کچھ گناہوں کی وجہ سے کچھ کم محبت پا رہا ہے، لیکن بہرحال وہ اللہ کا دوست ہے۔ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو اگر وہ اللہ کا دشمن نہیں تو یہ جملہ کتنا خطرناک ہے کہ کہنے والے پر لوٹ آتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما رجل قال لأخی یا کافر فقد باء بها احدہما، اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو کہتا ہے اے کافر، دونوں میں سے ایک ضرور ہو گیا۔ فتویٰ لگانے والا کافر، اگر جس کو کہا گیا ہے وہ نہیں، تو اس فتوے لگانے والے پہ بات لوٹے گی، یہ اس جرم کا شکار ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے جس کو کہا ہے وہ صحیح ہے، واقعی کفر کی حالت میں ہے، تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہیں تو یہ جملہ کہنے والے پر واپس لوٹ آئے گا۔ سیدنا علی بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر اور مقداد رضوان اللہ علیہ مجمعین کو روانہ کرتے ہوئے فرمایا، ائت روضۃ خاخ، خاخ کے مقام پر ایک باغ ہے، وہاں جاؤ، فإن بها ضعینہ معاها کتاب فخذوه منها، وہاں پر اونٹ پہ سفر کرتی ہوئی ایک عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط تم لے کر آؤ۔ ہم لوگ روانہ ہوئے اور ہم نے اس عورت کو پا لیا اور ہم نے اسے کہا کہ تیرے پاس خط ہے، وہ خط ہمیں واپس کر دے، تو اس نے انکار کیا۔ تو اسے کہا کہ تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو خط دے دے، مگر نہ ہمیں تلاشی لینی پڑی تو ہم تیری تلاشی لیں گے۔ تو اس نے اپنے بالوں کو کھولا، چٹیا کو کھولا اور اس میں سے خط نکال کے دے دیا۔ اب یہ خط تھا کس کا؟ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ وارضا۔ انہوں نے کفار مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبے کے بارے میں جو فتح مکہ کے حوالے سے خبر دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حاطب کو بلایا اور کہا یہ کیا ہے؟ تو یہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملے میں جلدی نہ کیجئے، پہلے مجھ سے سن لیجئے، میں نے یہ عمل کیوں کیا؟ اس لیے کہ آپ کے ساتھ جو مہاجر جو قریشی آئے، ان کے وہاں رشتہ دار ہیں، ان کے وہاں تعلقات ہیں، قرابت داریے ہیں، تو ان تعلقات اور قرابت داریوں کی وجہ سے اہل مکہ ان کے مال اولاد کا، ان کے بیوی بچوں کا، ان کے رشتہ داریوں کا خیال رکھیں گے۔ میرا تو ایسا ماجرا کوئی نہیں، میں تو قریشی ہوں نہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ میں ان کے ساتھ کوئی ایسی بھلائی کر دوں جس کی وجہ سے وہ میرے ان معاملات کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور کہا اس نے سچ کہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا کہنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن مار دوں، اس نے آپ کا راز لیک آؤٹ کیا ہے، اور یہ راز لیک آؤٹ کرنا اسلام سے غداری ہے، گناہ ہے، مجھے اجازت دیجئے یہ منافق ہے میں اس کی گردن مار دوں۔ تو آپ نے فرمایا انہ قد شہد بدرا، عمر تم نہیں جانتے یہ بدری صحابی ہے، جنگ بدر میں اس نے شرکت کی۔ وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اور اللہ نے اہل بدر کی طرف نظر فرمائی اور فرمایا جو جی میں آتا ہے کر گزرو، میں تمہیں معاف کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ تو یہ بدری صحابی ہے، اور اس پر اللہ مالک نے پھر قرآن حکیم کی یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے اہل ایمان میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ پکڑو۔ یہ مشرکین میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، ان سے دوستی نہ کرو۔ اب یہاں پر سیدنا عمر نے
یہ لفظ کہا کہ یہ منافق ہے، مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں، تو چونکہ ایک دلیل موجود تھی، ایک اشارہ موجود تھا کہ انہوں نے یہ عمل کیا اور اس عمل کی بنیاد پہ کہا، تو سیدنا عمر پر وہ فتویٰ واپس نہیں لوٹے گا، وہ جرم واپس نہیں لوٹے گا، کیونکہ بظاہر ایک چیز نظر آ رہی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو صرف اتنا ہی کہا کہ تو جانتا نہیں یہ کون ہے، یہ بدری صحابی ہے اور بدریوں کو اللہ معاف کر چکا ہے۔ تو کسی شخص کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے 1000 بار سوچئے، اور اگر آپ طالب علم ہیں، عامت الناس میں سے ہیں، داعی ہے، واعظ ہیں، تو یہ آپ کا فیلڈ نہیں، یہ آپ کا کام نہیں۔ قانون بیان کر دیجئے، اصول بیان کر دیجئے، سمجھا دیجئے، جو یہ کام کرے گا وہ ایسے ہو جائے گا، جو یہ فیل کرے گا وہ ایسے ہو جائے گا۔ لیکن کسی پہ فکس کر کے یہ کہنا کہ تو فلاں کافر ہو گیا ہے یا فلاں فاسق ہے یا فلاں عدو اللہ ہے، تو وہ جملہ واپس آپ ہی کی طرف لوٹے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا عتبان بن مالک، ان کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اہل محلہ میں سے کہتے ہیں کئی لوگ میرے گھر میں جمع ہو گئے، اور اس میں کہنے والے نے کہا کہ مالک کہاں ہے؟ کسی نے کہا وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل ذلك الا تراه قد قال لا الہ الا اللہ يريد بذلك وجه اللہ۔ یہ جملے اپنی زبان سے نہ نکالو، کیا تم نہیں جانتے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا اقرار خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، اس نے کوئی دنیاوی مقصد نہیں۔ یعنی منافقین اندر سے کفار ہیں، دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی فوائد کے لیے وہ چولا پہن لیتے ہیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے خالصتاً اپنے ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو ان کے بارے میں ایسا جملہ اپنی زبان سے نہ نکالو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ وہ شخص بولا اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتا ہے، بظاہر تو اس کا رخ، اس کی خیر خواہی منافقین کے حق میں ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ۔ قانون سن لو، جس نے لا الہ الا اللہ کے اقرار کیا اور خالص اللہ کے لیے کیا، اس کا دل اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، اس لیے وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے، تو ایسے چہرے پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ تو پیارے بھائیوں، ان فتووں سے، ان جملوں سے اپنے دامن کو بچائیے۔ کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے پر بندہ کافر نہیں ہوتا، اور اگر آپ بظاہر کو ایسی چیز دیکھ بھی رہے ہیں تو اس پہ کفر کا فتویٰ اور اس کو عدو اللہ کہنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں تو وہ آپ پہ لوٹے گا۔ ہاں، قانون بیان کیجئے، اصول بیان کیجئے، شریعت کی بات بتائیے کہ اگر جو ایسا کرے گا وہ ایسا ہو جائے گا، جو یہ کرے گا اس پر یہ حکم شریعت کا لگے گا۔ لیکن کسی کو خاص کر کے اس طرح کے الفاظ کہنا، یہ عوام الناس کو، دعات کو، طالب علموں کو، واعظین کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ معاملہ خاص ولی الامر کے لیے ہے، مفتیان اسلام کے لیے ہے، قضات کے لیے ہے۔ وہ اس کو بلائیں، وہ اس پہ تمام شواہد پوری کریں، اس کے اندر کوئی اگر شبہ ہے اس کو دور کریں، اگر کوئی اس کا وسوسہ ہے اسے دور کریں، جہالت ہے اس تک علم پہنچائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حنیف پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی دین پہ ثابت قدمی دکھاتے ہوئے ہم آخری لمحات بھی اللہ کی دین کی خدمت کرتے ہوں، اور اسی حال میں اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔